السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج 1 مئی ہے۔ دنیا بھر کے اندر یوم مزدور منایا جا رہا ہے، جسے لیبر ڈے کہتے ہیں۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور کب سے منایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، ماضی میں تقریباً 200 سال قبل پوری دنیا میں مزدوروں کی حالت قابل رحم تھی۔ مزدوروں کی زندگی جانوروں سے بدتر ہوا کرتی تھی۔ مزدوروں سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ دن میں 16 گھنٹے کام لیا جاتا اور مناسب اجرت بھی نہیں دی جاتی تھی۔ مقررہ وقت سے زیادہ کام کروانے پر بھی اضافی اجرت نہیں دی جاتی تھی۔ غرض ہر طرح سے مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی اور ان کا بھرپور استحصال کیا جاتا۔ کام کرنے کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا مر جاتا تو اس کے تمام اخراجات خود مزدور کے ذمے تھے۔ ایسا کوئی قانون ہی نہیں تھا کہ فیکٹری، کمپنی یا مل کی طرف سے مزدور کو زخمی ہونے کی صورت میں اس کا علاج کروایا جا سکے۔ مزدور کی ملازمت کا فیصلہ مزدوری پر رکھنے والے کی مرضی پر ہوتا تھا۔ وہ جس کو چاہتا ملازمت پر رکھتا اور جس کو چاہتا ملازمت سے ہٹا دیتا۔ ہفتے میں 7 دن کام کرنا پڑتا تھا اور چھٹی کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں مزدوروں نے مختلف تحریکیں چلائیں۔ 1884 میں فیڈریشن آف آرگنائزڈ ٹریڈرز اینڈ لیبر یونینز نے ایک اپنا اجلاس منعقد کیا، جس میں انہوں نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبات رکھے گئے، جن میں سے سب سے اہم مطالبہ مزدوروں کے کام کرنے کے 16 گھنٹوں کو کم کر کے 8 گھنٹے کیا جانا تھا، اور مزدوروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے اور 8 گھنٹے ہماری مرضی سے گزارنے کے لیے۔ اس مطالبے پر 1 مئی سے عمل کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن اس مطالبے کو تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں 1 مئی ہی کو ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا اور کہا جب تک مطالبات مانے نہیں جاتے یہ تحریک جاری رہے گی۔ 16 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے اپریل 1886 تک تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ مزدور اس ہڑتال میں شامل ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا۔ ہڑتال سے نپٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہر میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ اور دیگر سامان پولیس کو مقامی سرمایہ داروں نے مہیا کیا تھا۔ تاریخ کا آغاز 1 مئی سے ہو گیا۔ پہلے روز ہڑتال بہت کامیاب رہی، دوسرے دن یعنی 2 مئی کو بھی ہڑتال بہت کامیاب اور پرامن رہی، لیکن تیسرے دن ایک فیکٹری کے اندر پولیس نے پرامن اور نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ جلسہ پرامن تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس سے کئی مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ پولیس نے الزام لگایا کہ مظاہرین میں سے کسی نے ان پر گرینیڈ سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے پولیس کے کچھ لوگ زخمی ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کو بہانہ بنا کر پولیس نے گھر گھر چھاپے مارے اور کچھ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایک جعلی مقدمے میں 8 مزدور رہنماؤں کو سزائے موت دے دی گئی تھی۔ البرٹ پارسن اور آگسٹ پائز، ایڈولف فشر اور جارج اینجل کو 11 نومبر 1887 کو پھانسی دے دی گئی اور لوئس لنگ نے جیل میں خودکشی کر لی۔ باقی تینوں کو 1893 میں معاف کر کے رہا کر دیا گیا۔ مئی کی اس مزدور تحریک نے آنے والے دنوں میں طبقاتی جد و جہد کے متعلق شعور میں انتہائی اضافہ کیا۔ ایک نوجوان لڑکی ایما گولڈ نے کہا تھا کہ مئی 1886 کے واقعات کے بعد میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے سیاسی شعور کی پیدائش اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ البرٹ پارسن کی بیوہ لوسی پارسن نے کہا، دنیا کے غریبوں کو چاہیے کہ اپنی نفرت کو ان طبقات کی طرف موڑ دیں جو ان کی غربت کے ذمہ دار ہیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ۔ جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون میں سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔ 1899 میں ریمنڈ لیمن کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت کامیاب رہیں۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا۔ سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے
کہ جنوبی افریقہ میں غالباً نسل پرست حکومت کے خاتمے کے بعد یوم مئی وہاں بھی منایا جانے لگا۔ یکم مئی پوری دنیا میں یوم مزدور کی شکل میں منایا جانے لگا اور دھیرے دھیرے دوسرے ممالک نے بھی یکم مئی کو یوم مزدور کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ دیکھا جائے ہندوستان میں مزدوروں کے اتحاد کو یاد کیا جائے تو اس کی مثال 1862 میں اپریل مئی کے دوران تقریباً 1200 مزدوروں کے ذریعے ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن پر کی گئی ہڑتال ہے۔ اس ہڑتال میں بھی مزدوروں کا اصل مطالبہ کام کے اوقات کو گھٹا کر 8 گھنٹے کرنا تھا۔ یکم مئی کو یوم مزدور کے طور پر ہندوستان میں 1923 میں منایا گیا، جس کے بعد سے ہر سال یوم مزدور منایا جانے لگا اور اس موقع پر جلسوں کا انعقاد کیا جانے لگا جس میں مزدوروں کی ترقی اور ان کے مفاد سے متعلق اقدامات کیے جانے لگے۔ مزدور طبقے کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور 40-50 برسوں میں تقریباً دنیا کی نصف آبادی پر مزدور طبقے کا انقلابی سرخ پرچم لہرانے لگا۔ اس تحریک اور ان کی کوششوں سے فیکٹری، مل، کارخانے اور ذرائع آمد و رفت کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والے مزدوروں کو کسی حد تک راحت مل سکی اور انہیں ان کا حق بھی مل رہا ہے، مگر آج بھی مزدوروں کا ایک طبقہ مشکل ترین زندگی گزار رہا ہے۔ یہ وہ مزدور ہوتے ہیں جو صبح ہوتی ہی مزدوری کے انتظار میں سڑک کے کنارے کسی نکڑ یا چوک پر کھڑے ہو کر اپنی روزی کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر مزدوری مل گئی تو روزی، ورنہ روزہ۔ ایسے مزدوروں کی جانب توجہ دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو یہ کچھ تاریخی پس منظر تھا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یکم مئی کو کیسے آغاز ہوا کہ یوم مزدور منایا جائے اور اس سے پہلے مزدوروں کی صورتحال کیا تھی۔